سابقہ وزیر اعظم کی سسپینڈ ہو جائے گی اور وہ ضمانت ہو جائے گی اس کیس میں، توشہ خانے والے کیس میں، تو انہوں نے سائفر کا کیس میں گرفتاری کر کے ان کی رہائی نہیں کرنی ہے، تو ان کا حساب دیجئے گا۔ تو چونکہ یہ انویسٹیگیشن پروسیس ہے، حالانکہ اس سے پہلے ہم مفصل جواب بھی دے چکے انکوائری کے دوران، اور ایک ریٹ پٹیشن بھی دائر کی تھی جس میں بھی ایک مفصل جواب دیا گیا تھا، لیکن پھر انویسٹیگیشن میں نوٹس بھیجنا جو ہے اس سے اغلباً ہمیں یہ اندیشہ اور خدشہ ہوا کہ شاید یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے آج ان کی جانب سے ضمانت قبل از گرفتاری کی استدعا کی، جو جج صاحب نے ہمارے ابتدائی بحث سننے کے بعد وہ منظور کی، اور اس میں انہوں نے 12 تاریخ تک ہماری عبوری ضمانت لی ہے۔ چونکہ آج ہی انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا تھا اور بی بی نے اٹک جیل میں ہر منگل کے دن کا 2 بجے کا وقت دیا ہوا ہے ملاقات کے لیے، تو اس لیے وہ ہم نے استدعا کی کہ ظاہر ہے کہ وہ وقت کا چونکہ کلیش ہو رہا ہے، اس لیے آج ہمارا وہاں جانا ممکن نہ ہوگا نیب کی انویسٹیگیشنز میں، تو ہم نے جج صاحب سے استدعا کی کہ یہ انہیں حکم دیجیے گا کہ وہ کوئی اور تاریخ کے لیے جو وہ مناسب سمجھتے ہیں ہمیں بھلے یا طلب کریں یا سوال نامہ دیں، اور ہم ان کی تشفی اور تسلی کرا دیں گے، اس لیے کہ کوئی چیز ہمیں نہ تو انویسٹیگیشن انکوائری ہم نے اوائڈ کی تھی، نہ تفتیش کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہمارے لیے کوئی چیز ایسا چھپانے والی کوئی بات ہے۔ تو ایک بے گناہ شخص کو، اور یہ عجیب ایک ریت پڑ گئی ہے، یہ اب نہیں ہے، ایک نئی ریت پڑ گئی ہے کہ یا آپ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد یا آپ نیب اور جیل میں ہوتے ہیں، اور پھر آپ کی جو ہے مستورات کو بھی اس طریقے سے جو ہے ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، اور ایک ایسے شخص کو جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اسے سائفر کے کیس میں گرفتار کیا گیا، اور یہ اس سے زیادہ شرمناک بات ہو نہیں سکتی ہے کہ ڈونلڈ لو ایک چھوٹا سا جو ہے امریکن افسر، وہ ہمارے ایمبیسڈر کو امریکہ میں کہتا ہے کہ اگر آپ نے فلاں کو نہ ہٹایا تو اگر ہٹا دیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، پاکستان کو معاف کر دیں گے، یعنی ایسے جیسے پاکستان امریکہ کا غلام ہے، اور غلام جو ہے اگر وہ حکم کی عدولی کرے گا تو اس کی اسے سزا ملے گی، اگر حکم کی بجا آوری کرے گا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب یہ ہے سائفر، اور اس پر جو ہے ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو عمران خان کی کابینہ تھی، انہوں نے ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی جس میں تینوں افواج پاکستان کے سربراہان موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان، اور انہوں نے ایک اسٹرانگ ڈیماش کا کہا کہ اس کو سخت قسم کا جواب دیا جائے۔ اور پھر آنے والی کابینہ جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس نے مزید اپنے ایمبیسڈر کو بلایا، اور تینوں افواج پاکستان کے سربراہان تھے، اس میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف بھی تھے، اس نے تائید اور تصدیق کی اس سائفر کی، اور اس میں کہا کہ یہ بالکل صحیح کیا گیا ہے پاکستان نے جو اس کا سختی جواب دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس میں کون سی سیکرٹ سی تھی جو بریچ ہو گئی ہے؟ پاکستان کے عزت اور وقار کا اگر کوئی پاسداری کر کے سخت جواب دیتا ہے تو یہ ایک ایٹامک پاور، یہ اس کی غیرت اور اہمیت کو للکارا گیا تھا، نہ کہ اس کی کوئی سیکیورٹی بریچ ہو رہی تھی۔ یہ شرم آنی چاہیے جنہوں نے الٹا اس ڈونلڈ لو کے اس یعنی واحیات خط کو جو ہماری غیرت اور عزت اور اہمیت کو للکارتا تھا کہ ہم امریکہ معافی دے دے گا اگر عمران خان کو ہٹایا جائے گا، اس پر ہم نے اس کو وزیر اعظم کو اور وزیر خارجہ کو اندر کر دیا اس پر، حالانکہ اس سائفر سے جو ساری دنیا کو پتہ ہے، اور سائفر وہاں موجود ہے، سائفر ایسی چیز ہے جو وہاں سے ہٹائی نہیں جا سکتی، اس کو ڈی کوڈ کر کے اس کا ترجمہ کیا گیا تھا، اور وہ ترجمے والا ہر ایک کے پاس موجود تھا، اور آخری کابینہ میں عمران خان کی کابینہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، اس کو کوئی سیکریسی اس ڈاکیومنٹ کی نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی ہم اتنے غلام ہیں اس وقت امریکہ کے
کہ ہم نے پھر بھی اس وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر کر دیا کہ ہاں آپ نے ڈونلڈ لو کے جواب میں اس کو کیسے آپ نے سخت جواب دیا، لہذا ہم اس کی غلامی میں ہم نے اپنے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر کر دیا۔ شرم آنی چاہیے، 25 کروڑ لوگوں کا ملک، ایک اٹامک پاور، دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس طرح سے ڈونلڈ لو ایک ڈپٹی سیکرٹری کی لیول کا جو امریکہ کا ایک افسر ہے، ہم اس کی اگر جواب سخت دیتے ہیں تو بھی ہمیں اپنے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک کی آزادی، یہ ہے سائفر کی۔ سائفر میں کوئی پوچھے ذرا، سائفر میں گرفتاری ڈال دیے خان، سائفر میں کوئی پوچھے بھائی کون سی اس میں پاکستان کا دفاع جو ہے وہ خدا نخواستہ وہ متزلزل ہو گیا ہے؟ کون سے دشمن کو یہ خط پہنچا ہے تو اس دشمن کے ہاتھ میں ہمارے راز آ گئے ہیں، ریاستی راز آ گئے ہیں؟ اس پہ تو فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت نے سخت جواب دیا ہے۔ ہم غلام نہیں ہیں، ہم ایک آزاد ریاست اور آزاد مملکت ہیں، اور ایک آزاد مملکت اور آزاد ریاست کے سربراہ کو ایبسولوٹلی ناٹ ہی کہنا چاہیے بجائے اس کے کہ سرنڈر کریں۔ یہی بھٹو کے ساتھ بدقسمتی سے کیا گیا۔ اور بھٹو کو جب ہینری کسنگر نے کہا، فارن سیکرٹری نے، کہ تم ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، ہم نے اس کے خلاف کوئی کام نہیں بات کی، اور ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو جو ہے لٹکا دیا اور پھانسی دے دی اس کو کہ کیوں نہیں۔ یہ ہے ہماری آزادی کا جو ہے معیار۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ اس کو ہضم کر سکتے ہیں کہ سائفر کا جو کیس ہے اس کی کوئی کسی اخلاقی عنصر سے دیکھیں، قانونی تقاضے سے دیکھ لیں، کسی کسوٹی پر پرکھ لیں، یہ شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ایک سائفر والا مقدمہ بنا کے 11 دنوں سے آپ نے وزیر خارجہ کو ریمانڈ پہ اندر کیا ہوا ہے۔ کس چیز کا ریمانڈ ہے؟ اور اب انشاءاللہ آج جب سابقہ وزیر اعظم کی سسپینڈ ہو جائے گی اور وہ ضمانت ہو جائے گی اس کیس میں، توشہ خانے والے کیس میں، تو انہوں نے سائفر کا کیس میں گرفتاری کر کے ان کی رہائی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ایک ایسا المیہ ہے اس ملک کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہی بھٹو کے ساتھ بدقسمتی سے کیا گیا۔ اور بھٹو کو جب ہینری کسنگر نے کہا، فارن سیکرٹری نے، کہ تم ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، ہم نے اس کے خلاف کوئی کام نہیں بات کی، اور ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو جو ہے لٹکا دیا اور پھانسی دے دی اس کو کہ کیوں نہیں۔ یہ ہے ہماری آزادی کا جو ہے معیار۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ اس کو ہضم کر سکتے ہیں کہ سائفر کا جو کیس ہے اس کی کوئی کسی اخلاقی عنصر سے دیکھیں، قانونی تقاضے سے دیکھ لیں، کسی کسوٹی پر پرکھ لیں، یہ شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ایک سائفر والا مقدمہ بنا کے 11 دنوں سے آپ نے وزیر خارجہ کو ریمانڈ پہ اندر کیا ہوا ہے۔ کس چیز کا ریمانڈ ہے؟ اور اب انشاءاللہ آج جب سابقہ وزیر اعظم کی سسپینڈ ہو جائے گی اور وہ ضمانت ہو جائے گی اس کیس میں، توشہ خانے والے کیس میں، تو انہوں نے سائفر کا کیس میں گرفتاری کر کے ان کی رہائی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ایک ایسا المیہ ہے اس ملک کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔